زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ جیتے ہیں تو 100 عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیے جناب، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ لوگوں سے سخت لہجوں میں بات مت کیجیے، کیونکہ اپنا غرور اور انائیں لے کر ایک دن ہم بھی خاک ہو جائیں گے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کریم کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ وقت پڑنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ بانو کہتی تھیں کہ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ جن سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دو جن سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی ایک محبت ہے۔ اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور مل جائے تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ دنیا میں سب سے امیر وہ انسان ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت بات، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔
کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ کسی بے قدرے انسان سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت ہی دینا، محبت سکھانے مت لگ جانا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو بندے اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو عورت کو موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا، وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ محبت میں کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ان میں سہر فہرست ہے عزت نفس۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ محبت میں اگر عزت نہ ہو تو محبت نہیں رہتی۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل ہوتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ خوشحالی لانے والی 8 چیزیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عزیزوں سے اچھا سلوک رکھنا، صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو یہ محبت ہے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ آپ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں رک کر بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر مارنے لگیں گے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنا پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کرنے کا فائدہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے خداوند اس مردے کو بخش دے، یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل هو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا پھر نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب اسے نگاہ میں رکھتے ہیں، اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اس کو نگاہ میں نہیں رکھتے۔ مرد نے جب بھی لکھا عورت کو حسین و جمیل لکھا، لیکن عورت نے جب بھی لکھا مرد کو دھوکے باز، فریبی اور ظالم لکھا۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسجز پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہی جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لو کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسے لفظوں کا تحفہ دیں، ایسے الفاظ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں اور ساتھ روتی ہیں، پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پہ اندھا اعتماد کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ دور دور تک ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی آسان نہیں ہے، ہمیں اسے خود آسان کرنا ہوگا۔ بہت چیزیں نظر انداز کرنی ہوں گی، بہت چیزوں پر صبر کرنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا، تب ہی زندگی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من چاہی اور پسند کی چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب بھی وہ دینے کے وسیلے بناتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش تو بس بہانہ ہوتی ہے، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے دعائیں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیزیں واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی میں کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ دیتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر یقین تو کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جس نے ان 2 جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے بھی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ اللہ تمہیں تہجد تک تو لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ دعا کچھ نہیں کر سکتی؟ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہاری مرضی سے بدل سکتی ہے دعا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، بے چین روح کو سکون پہنچا سکتی ہے، بچھڑے ہوئوں کو ملا سکتی ہے، روٹھے ہوئوں کو راضی کر سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، تمہارا غم خوشی میں بدل سکتی ہے، الجھنوں کا سلجھاتی ہے، غموں کو ختم کرتی ہے، جو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپا راز حسرت ہے سب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا مانگا کرو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر تو کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر تو کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، اور کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کے سمٹنے کے لیے سجدہ بن کر تو کبھی کٹھن اور آزمائش کے دوران
اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر تو کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر تو کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر، کبھی پیار سے بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر تو کبھی رحمت بھرے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے بھول بھی جاؤ لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں، وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اخلاقی برائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ دوستی ہمیشہ غریب سے ہی رکھو کیونکہ جنازہ ہمیشہ غریب اٹھاتے ہیں۔ امیر لوگ تو گاڑی پہ سیدھا قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ بولنا۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ علم ایسا بادل ہے جس سے رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ جو چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے وہ لمبے ہاتھ سے پاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ انسان ٹینشن میں ہوتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔